السلام علیکم۔ پہلا میرا جو ہے خطاب صبح صبح قوم سے یہ کہ دیکھو، وار جو ہے جنگ کسی بھی کنٹری کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی لڑ رہے ہوں، یہ تو کنٹری کی بات ہو رہی ہے۔ شہر کے اندر لڑائی ہو جائے کسی گروپوں کی، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ محلے میں ہو جائے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایون پڑوسی، یہ رائٹ پڑوسی، یہ لیفٹ پڑوسی، یہ پیچھے پڑوسی، اگر ان کی بھی آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، اس کے نتائج بہت ہی خراب نکلتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، پڑوسیوں میں لڑائی ہو جائے، اور پھر گھر کے اندر جائیداد کی تقسیم، اس کی تقسیم، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ آپ بیسوں واقعات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پہلا تو میرا پیغام یہ ہے کہ یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے۔ اور اگر ابھی میں اٹھاؤں سو کے، آپ کو پتا دوائیاں کھاتا ہوں، اس میں نیند کی بھی ہے، مجھے نہیں پتا رات کیا ہوا۔ ابھی اٹھتے ہی آسفا نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ جنگ کی کچھ جھڑپیں کچھ ہوئی ہیں، یا حملہ کر دیا انڈیا نے کیا یا پاکستان۔ ابھی تو میں خبریں وہ سنوں گا، لیکن مقصد میرا کہنے کا کہ یہ جو ہے کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کسی کی بھی جنگ ہوگی، قصور میرا ہے یا نہیں ہے، میرے اس گھر کے اوپر اگر میرا پڑوسی، ادھر کا پڑوسی، کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر حملہ آور ہوگا، تو کیا میں یہ کہوں گا کہ یار میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بیمار ہوں، ابھی چلے جاؤ، بعد میں آنا، پھر لڑیں گے؟ جواب اس کو انشاءاللہ بھرپور دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ جنگ جو ہے، اب یہ سمجھ لو ہر گھر کی جنگ ہے۔ دیکھا جائے بہت سے لوگ اس کے اوپر نیگیٹو باتیں ضرور کرتے ہیں۔ اب آرمی لڑے، آرمی کی جنگ ہے۔ آرمی یہ وہ ہے جو آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی گارڈ آپ نے 2-3 کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو آرمی تو اس گارڈ کا کام کر رہی ہے جس نے باہر کے ایریا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یعنی بارڈر کو۔ لیکن گھر کے آپ کے اندر جب آگ آ رہی، تو کیا پھر وہ آرمی یا آپ کا گارڈ یا آپ کا چوکیدار، کیا وہی اندر آ کے لڑے گا؟ اندر کی لڑائی پھر آپ نے ہی لڑنی ہے۔ تو یہ جو غلط پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں، میں اعلان سب کو پتہ ہے، میرا پوسٹر میں نہیں لگاتا ہوں۔ الگ بات ہے جب سے میرا بائی پاس ہوا میں تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ گولیاں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ مجھے لے گئے تو انہوں نے گولیاں مجھے میری بند کر دی، تو میرے لیے وہی میرا تو معاملہ ختم ادھر ہی۔ ورنہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور کس کا بندہ ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ اگر وہ اس اینگل سے اگر وہ کہیں اپنے پوسٹر لگا رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ جنگ آپ کے گھر کے اندر جب آ گئی ہے نا، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میرا اگر آگے سے چوکیدار اللہ نہ کرے، چوکیدار کوئی ڈاکو آئے، کوئی لوگ آئے، کوئی حملہ آور آئے، اس نے پہلے چوکیدار کو پھڑکا دیا، تو پھر جنگ کس نے لڑنی ہے؟ پھر ہم نے لڑنی ہے، آپ نے لڑنی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یکجا ہو جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا چوکیدار زخمی ہو، ہم سیدھی سی بات ہے، چوکیدار سے مراد ہماری فوج ہے جنہوں نے بارڈروں پہ ان کو روکنا ہے، دیکھنا ہے، ہوا میں ان کو روکنا ہے، بحریہ پانی میں ان کو روکنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ اگر زخمی ہوں گے، تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا یہ ویژولائز کریں کہ اگر یہ زخمی ہو گئے، یہ دفاع میں آپ پیچھے ہٹ گئے، بیک اپ ہو گئے، کوئی ان کے پاس سامان اتنا نہ رہا یا ان کے بندے اتنے نہ رہے، اس کے بعد یہ جنگ کس نے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ فوجیوں کو گرا گرو کے اور یہ چیزیں کر کے، اور اس کے بعد کوئی بھی ملک، میں نام نہیں چلو انڈیا لیتا، انڈیا اس لیے بھی ہماری بہو بھی انڈیا سے ہے، ہمارے اور یار دوست انڈیا سے، ہم برا تو کسی ملک کو نہیں کہہ رہے، لیکن جو بھی ملک ایگریشن کرتا ہے اننیسیسرلی کسی اس کے اوپر وہ کرتا ہے، خاص طور پہ جس کی جیسے یہ بات ہمارے کچھ لیڈران کرتے ہیں، یہ جو ہندتوا جو جس کو وہ لے کے اس کو اگر پروموٹ کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے تو پھر ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں یہ اس کی بھی 2 قسمیں، ہندو تو کئی قسم کے انڈیا میں رہتے ہیں۔ یہ میسج پھر سب ہندوؤں کے لیے، میرے اپنے اتنے گہرے دوست ہیں، سردار فیملی ریلیشنز ہیں ہندو سردار، اور اتنے فیملی ریلیشنز ہیں ہمارا، گھروں میں کیریڈا میں آنا جانا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے ہو کیسے ہمارے ریلیشنز ہیں، چاہے بچوں کی شادیوں پہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو۔ کوئی ایک مرتبہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہمارے گھر میں کوئی چوری ہو گئی، تو یقین کریں تھوڑا سا حالانکہ دور تھا، سب سے پہلے وہ امن دیپ وتھ فیملی بچوں کے ساتھ میرے دروازے پہ کھڑا، کہتا دیکھو، کہتا یہ تو شکر ہے، کہتا ہے پاجی، کہتا ہے مجھے پاجی اب یہ شکر ہے میرے پہنچنے، اور اچھا اس کا قد وہ، یعنی یہ ہمارے ٹی وی جو 6.5 ساڑھے 6 فٹ اس کی ہائٹ ہے،
ہوتا کاش کہ کہیں میں ادھر ہوتا اور کہیں یہ کوئی غلطی ہو کرتا، دیکھو میں کتنے آدمی کو ادھر ہی گرا دیتا. سو ایسے نہیں ہے کہ سب جو انڈین، جب انڈین کا لفظ آتا ہے تو آپ سب کو نہ کہیں. وہ سب کمیونٹی انڈیا میں مسلمان بہت ہیں، ہر مسلمان بہت، کرسچن انڈیا میں بہت ہیں، سردار بہت، ہر کمیونٹی وہاں ہے. تو میں یہ سب کو نہیں کر، میں اسپیشلی جو کٹر ہندو، یہ اسی طرح جس جو وہ لوگ ہم کو جو کٹ، ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. اب آپ کیا یہ باڈی پہ بند باندھ کے ہم اپنے بچوں کو کہیں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جا کے بلاس کر دو. یہ جو انتہا پسند جو ایکسٹریم پہ جو جا رہے ہیں جو بھی مسلمان، وہ بھی غلط ہے. اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بم باندھ کے یا بغیر بم باندھے کسی انوسینٹ بندے کو مار دیں، یہ بھی غلط ہے. اسی طرح ہم یہ ہندتوا جو ان کی جس کا سربراہ یہ مسٹر مودی جو ہے، یہ ویسے دوست ہے میرا، کلاس فیلو بھی ہے، لوگ برا نہ منائیں. یہ ان کو سوچ اپنی بدلنی ہوگی. دنیا اب کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ اس میں اور انوسنٹ لوگ زخمی اور مر رہے ہیں نا، مطلب انوسنٹ لوگ جا رہے ہیں نا، کوئی پالیٹکس کے پیچھے. یہ سب پالیٹکس ہے، ابھی پالیٹکس تو ہے دونوں ملکوں. اچھا دوسری یہ بات دیکھیں بھئی، آپ اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں واحد بندہ بھی یقین کریں، 3 دن پہلے میں کراچی میں تھا، ان کے بھائی سارے بیٹھے کہتے سوال میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ بولا کوئی جھڑپ کوئی جنگ کچھ نہیں ہوگی. اور میں نے ان کو جواب میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ ہر صورت میں نے کہا یہ اگر بڑی جنگ نہیں تو چھوٹی جنگ یہ ہوگی، ایسے ہو نہیں سکتا. 3 گنا 4 گنا بڑا کنٹری اور اس کا لیڈر پوری دنیا کو کھڑا ہو کے کہے کہ میں حملہ کروں گا پاکستان کو، اور پاکستان کو سبق سکھاؤں گا، اور ان کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو میں ماروں گا، تو یہ کرے گا. اور میری وہاں ابھی میں چلو افسوس، دکھ تو ہے، افسوس ہے اگر یہ وار شروع ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف تو میں خوش ہوں کہ میری جو تھنکنگ جو سوچ ہے وہ کتنی پازیٹیو اور کتنی صحیح نکلی. میں ان کے بھائیوں سے شرط لگا کے میں نے کہا میں جا رہا ہوں، اور اگر یہ جنگ یا جھڑپیں نہ ہوئی تو مجھے کہنا، مجھے گلے سے پکڑنا. اور آج یہ ہو گئی. سو اللہ محفوظ رکھے سب کو، ہمارے ملک کو. پھر وہی بات ہے، آرمی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے گھر میں دیکھیں ہم سوتے ہیں، یہ جو جوان ہوتے ہیں، جو نچلے جو فوجی ہیں، جو بحریہ کے جو چھوٹی پوسٹوں پہ، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہم رات کو سوتے سکون سے، وہ بیچارے لڑتے تو وہ یہ جنرلوں کی بات ہی نہیں کریں، لڑائی آفیسرز تو تو وہ نہیں کرتے لڑتے ہیں. جا کے. یہ چھوٹی جو قوم ہے وہ ہمارے لیے رات کو جاگ رہی ہوتی ہے تو ہم سکون سے آپ یہ دیکھیں، یہی کیپٹن میرا دوست، یہ میجر میرا دوست، بریگیڈ، چلو میں بریگیڈیئر کا اگر میں کہہ دوں تو تھوڑا سا مجھے پہلے بعد میں پتہ لگا، نہیں بریگیڈیئر ہوا نہیں تھا، وہ کرنل ہو کے ابھی ریٹائر ہوا. ایئر کموڈور دیکھیں، جو جہاز فائٹر جہاز جو چلانے والا بندہ، جس نے جہاز بھی چلائے بھی، اور وہ الگ بات ہے کہ اس کے ٹائم پہ کوئی وار جنگ ہوئی نہیں، لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ یہ جو کیڈٹس ہیں ان کو وہ ٹریننگ دیتا. آپ نے تصویریں بھی میرے ساتھ دیکھی ہوگی، میں جب بھی جاتا ہوں پی ایف میں، جب رہائش گیسٹ کے طور پہ رکتا ہوں تو سب کو پتا ہے یہ ہماری فیملی کے ایک قسم کے سے ہم ہی میں سے یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جا کے بارڈر پہ اور جہازوں کا پیچھا کرنا، یا بارڈر پہ لڑائی کرنی، یا دو بدو لڑائی کرنی. کرنل جنرل یہ تو اپنے وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں تو آرڈر ایشو کرنے ہیں، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے. اور لیکن آرڈر ان کا چلتا ہے. جو ملک میں اب بھی وقت ہے، جو ملک میں زیادتی، ظلم اور یہ انجسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، ناانصافیاں جو ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ اس کو بھی قابو کریں. اور اس کے بعد ان کا جو کام ہے انشاءاللہ یہ پیچھے ہٹنے والی مسلمان قوم میں صرف ایک ہی بات ہے، پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا کا آپ سروے کرا لیں کہ شاید ایک گروپ بیچ میں سے نکلا تھا تامل ناڈو، یاد ہے تامل لوگ جو ہے جنہوں نے راجیو گاندھی کو بھی مارا تھا، ایک خاتون تھی تامل تھی، اس نے وہ بم باندھ کے، جیسے جو مجھے یاد پڑتا ہے. یا اس کے بعد تامل کو جب یہ الگ کرنا چاہتے تھے سری لنکا سے، ان کا ایک علاقہ ہے، صوبہ ہے، وہاں کوئی جا نہیں پاتا تھا، وہ ان کا کیا تھا کہ وہ سوسائڈ اٹیک وہ بم باندھ کے. ایک وہ قوم تھی، کیا بلیو ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اس سے ہٹ کے ایک صرف مسلمان واحد قوم ہے جن کو اگر ڈر ہو، اگر اس کو ڈر ہو کہ اگر ان کو آرڈر ہو، ایک اس کا کیپٹن ہے، ایک اس کا میجر ہے، جو بھی اگر وہ کہتا ہے یہ بم باندھو، یہ جا کے اس سے دیوار سے ٹکرا جاؤ، تو ان کی ٹریننگ ایسی ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے. اب یہ جو اگر لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ فوجی ہے، اگر یہ فوجی کوئی نہیں کر رہے. گھروں کے اوپر جو حملے ہیں، یا جس نے تھوڑا سا بولا اس کو اٹھا لیا، جس نے زیادہ بولا اس کو اٹھا لیا، یہ مخالف گروپ کا بندہ اس کو اٹھا لیا،
ये कोई जनरल लेके थोड़ी जाता है। फिलहाल यकजहती का टाइम है, ये पॉलिटिक्स छोड़ें हाँ, और ये अपने मुल्क को संभालें। सारी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो मर्जी कुछ हुआ मुल्क में, या हो रहा है या हो चुका है, बड़ी उसकी तकलीफ अपनी जगह पे हम इजहार नहीं करते हैं। कई मरतबा कहते हैं ना आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप दिल से तो गुस्से का इजहार करें, दिल से तो नफरत रख कहें कि भाई ये गलत कर रहा है। दिल तो मेरा कहता है ना सब कुछ गलत हुआ, बेगुनाह लोगों को, औरतों को बेचारी बंद की हुई है, ये तो है जुल्म। दूसरी तरफ ये जो भी कर रहे हैं इनको ऊपर से आर्डर आते हैं, ऊपर वाले बैठे आराम से बेशक पिंडी में। मैं कहता हूँ कि अब जब जंग वाली बात आ गई तो यही इंशाल्लाह यही लोग हमारे यही इस मुल्क का दिफा भी करेंगे और उसके पीछे पिछली की दीवार के ऊपर हम खड़े। मैं कहता हूँ मुझे कोई बड़ी गन चलानी नहीं आती, मैंने ज़िंदगी में कभी असला पकड़ा नहीं ना चलाया। ये बूढ़ों को ये ट्रेनिंग का सेशन लगाएं इधर। मैं खुदा जानता कि अगर सबसे पहले मैं जाके ना गन चलाना सीखूँ तो अभी दिन तो मरने के वैसे ही आ गए हैं। और यार ऐसे मरने से सिसक के मरने से तो अच्छा है कि दुश्मन से आप लड़ते हुए मरो, तो उसका तो जज्बा ही कुछ और है। तो हमने इस मुल्क को बचाना है, अपने आबा व अजदाद जो जिंदा हैं जिनके, उनको बचाना है। और जो बेचारे दुनिया से चले गए, हमारे माँ बाप की कब्रें इधर हैं, आसफा के माँ बाप की कब्रें इधर हैं, मेरे भाइयों की कब्रें इधर हैं, आसफा के जो कोई बहनों या कोई और रिश्ता उनकी कब्रें। तो ये क्या कि हम कोई छोड़ के यहाँ से भाग लें। ये बात वहाँ से चली, चलो इसको तो मैं यहाँ एंड करता हूँ। तो इंशाल्लाह कहते हैं ना हक प्रिवेल करता है, हक की फतह हमेशा होती है। और अगर पाकिस्तान हक पे है तो आप देखेंगे कुछ नहीं होने लगा पाकिस्तान को। दूसरी बात ये, अब मैं असल में जो अब फनी पार्ट की तरफ आ जाऊँ कि ये मैंने कहा इतनी बात की क्योंकि मैंने मैसेज लिखा अपने बेटे को भेजने के लिए, तो आसवा हंसने लगी, बोले यही तुम वो लोग रात में परेशान हो रहे थे। देखो वहाँ सारे जो दूर बैठे होते हैं ना, उनको परेशानी होती है। जो जंगल में घूम रहा होता है शिकार के लिए, उसको इतना डर नहीं लगता। लेकिन जो घर बैठे होते हैं वो कहते हैं देखना वो इधर से रीछ ना आ जाए, इधर से शेर ना आ जाए, इधर से वो लगड़ बगाना आ जाए, वो डरते हैं। अगर जंग जोन के अंदर जो बैठे होते हैं, आप ये सोचो हम तो जंग जोन से बहुत दूर बैठे, ये जो बेचारे LOC पे जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो कश्मीर की उधर जम्मू कश्मीर जिसको इधर वो वाली लाइन लगा ले, और बॉर्डर खोखरा पार के साथ बॉर्डर, इधर मिट्टी छाछरों के बिल्कुल वो नगर पार करके उसके साथ वो बॉर्डर, और इसके अलावा लाहौर और वाघा का बॉर्डर, बहावलपुर का ये जितने जो आप सोचें ये बॉर्डर है, ये बीच में लाइन है, ये आसपास समझो ये इंडियन फौजी खड़े हैं और ये अपने लोग और ये जहाँ जो मैं बैठा हूँ ये हम पाकिस्तानी बैठे। आप उनका हौसला देखें जंग में, हम क्या इधर बैठे हुए आराम से अभी नाश्ता भी किया, सब कुछ किया। ये जंग तो बेचारे वो जो बॉर्डर के ऊपर है उन लोगों के लिए है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई लिंक क्लिक ना करें, कह रहे हैं क्योंकि साइबर वार भी हो रही है, उसमें आपके फोन हैक हो सकते हैं। तो ये भी इन्फॉर्मेशन है, तो अपने इंस्टाग्राम क्या ना करें, साइबर वॉर हो रही है, कोई लिंक्स ऐसे भेज रहे हैं जिससे आपके फोन हर चीज हैक, कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये आप लोग एहतियात करें, किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले, टिकटॉक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, आप वो ना क्लिक करें, व्हाट्सएप पे इवन। तो इस तरह की एहतियात करें। और क्योंकि हमारी गुलकारा नूरजहां तो जा चुकी हैं, तो उन्होंने पुत्र हटाते थे नहीं बिकने, हमें खुद ही तैयार होना पड़ता है, बाजार में से कहाँ बनेंगे ना, हम खुद पुत्र बने। और दूसरी नेगेटिव पोस्टों से सबके लिए मेरा पैगाम, जितने लोग मुझे हमें देखते हैं, मेरी फैमिली को, कोई नेगेटिव पोस्टें लगानी, जब ये ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, उसके बाद जितनी पोस्टें लगानी है नेगेटिव, जिसके खिलाफ लगानी है लगाना। अभी इस वक्त ये टाइम नहीं है जब आपके ऊपर सर पे आ गई है, पानी आ गई है। और उसके अच्छा मैं वो मैसेज फिर वो करता हूँ कि मुझे वो बच्चे बड़े परेशान वहाँ से ये है कि कई उनको पता पता चला कि फलाने लोग वो भी वापस आ गए, वो भी वापस आ गए, वो भी आप। मैं कहना मैं इस्लाम में, दीन में एक तो क्लियर हुक्म है, अफवाह जंग का तो खैर मुझे नहीं पता, कि अगर किसी इलाके में वबा फैल गई हो, बीमारी फैल गई हो गई, तो आप उस बीमारी के डर से उस गोरे कह लें या दूसरी कम्युनिटी के लोग, दूसरे मज़हब के, शायद ना माने इस बात को, हमारे लिए क्लियर हुक्म है कि हमने वो इस इलाके, आप एहतियात करें, घर में रहें, जो दवाई दारू, देसी टोटका, दूसरा टोटका, जो मर्जी करें, लेकिन इस डर से कि ये चूँकि बीमारी शहर में आ गई है तो मैं शहर छोड़ के चला जाऊँ, ये दीन के ख़िलाफ़ है, ये हम नहीं कर सकते। तो जंग का गो के मुझे पता तो नहीं है,
لیکن میں اس کو بھی اسی طرح لوں گا. اگر ملک میں جنگ دوسرے یہ کروڑوں لوگ انسان کے بچے نہیں ہیں, ان ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں, وہ چھوڑ کے کدھر بھاگیں؟ اگر میرے پاس پاسپورٹ ہے جیسے بچوں کے ذہن میں کہ آپ لوگ واپس آ جاؤ, بہت دنیا واپس گئی, بہت دنیا جا کے ایئرپورٹ بند کر دیے, ایئرپورٹ تو ویسے ہی بند پڑے لوگ, کچھ بند ہو گئے, لیکن جو کھلے ہیں ان میں سے اگر کوئی لوگ جا بھی رہے ہیں یا پہلے نکل گئے ہیں, جو جب ان کے آپشن جائے. ہم تو نہیں جاتے اس طرح ملک کو ایسے چھوڑ کے اس ڈر سے. دیکھیں یہ بالکل دین کے خلاف ہے کہ آپ موت کے ڈر سے کہیں دوسری جگہ بھاگے. ہمارا تو دین کہتا ہے کہ موت وہیں آنی ہے جہاں لکھی گئی ہے. ہاں. اور ایک چھوٹی سی بات کہ ہمارے جسم اسی قبر کی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور اسی قبر میں جائیں گے, وہی جائیں گے. ہم کہتے رہے کہ ہم نے پاکستان میں مرنا ہے, کینیڈا میں مرنا ہے, افریقہ میں مرنا ہے, مرنا وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ جگہ دیکھی. آپ یہاں سے چھوڑ کے کینیڈا چلے جائیں گے, پتہ چلے ابھی چھوڑ کے ادھر واپس ہی آئے, راستے میں گر گیا, جہاز ہی گر گیا. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے تو ہم محفوظ ہیں. دعا صرف یہ کریں کہ ہمارے پاکستان اس میں پریویل کرے, ہم بینگ پاکستانی اس میں جیتے. جیتنے سے مراد ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی جیت جو کسی جانی نقصان, ہم ایسی جیت کا میں نہیں تصور کر رکھ رہا ہوں کہ جس میں لاکھوں لوگ تو مر بھی جائے اور پھر کہے جیتے. نہیں, بغیر اس کے کوئی نہ کوئی بیچ میں سیٹلمنٹ ہو, کوئی لوگ آئیں جو یہیں ان کو روک دیں, اس سے جنگ زیادہ پھیلے نہ. اور اگر پھیلی اور اگر آرمی ہماری, میں پھر کہتا ہوں پہلے تو چوکیدار ہی لڑے گا نا, پہلے تو گارڈ لڑے گا نا, جو پولیس مین ہے وہی لڑے گا, جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہی لڑے گا نا. پہلے تو کام ہماری فوج کا ہی ہے اور ساتھ پیچھے ہم ہیں. خود اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی نوبت آئی. پہلی بات تو عام آدمیوں کی دعا ہماری ہے کہ اس فوج کو ضرورت ہی نہ ہماری پڑی کہ میرے جیسا بڈھا بھی بندوق لے کے جائے ان کی مدد کے لیے. یہ خود جب لڑاکا بندہ لڑاکو فوج ہے تو اس کو عام آدمیوں کی ہیلپ کی کیا ضرورت ہے. لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کی فوج جنگ نہیں جیتتی جب تک اس کی اپنی عوام اس کو ہلہ شیری نہیں کہتے ہیں, شاباش بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں, پیچھے کھڑے ہیں تمہارے. پھر اس میں سے کچھ شامل ہو جاتے ہیں, کچھ میری طرح جو ڈرنے والے. مجھے وہ 71 کی جنگ یاد ہے, آپ لوگ ہنسو گے, یہ ہماری یہ الماری ہے نا, یہ اب دیکھیں جنگ کا خوف آپ ایسے مذاق نہ لیں. میرے جو بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ اس کے اندر آپ یہاں کھڑے ہو کے تو آپ کا سر یہاں ہو تو اس میں بڑی سیفٹی ہے. میں اور میرا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ ایسے کر کے دبک کے, امیجن یہ الماری اتنی پرانی, اس الماری کے اندر تھے بھی تو ہم چھوٹے ہیں نا, تو اس الماری کے اندر یہاں نیچے دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کھڑا کر کے تیسرا بھائی ہمارا بھاگ کے وہ بھی ساتھ آ کے. صبح کا ٹائم ایسے یقین کریں فکس تھا. اب یہاں مجھے کئی مرتبہ افسوس ہوتا ہے کہ بھائی اتنی اسٹرانگ ہماری ایئر فورس ہے, اتنی سب کچھ ہے, کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا جتنے دن جنگ چلتی رہی ہے. اگر صبح ادھر ناشتے کا ٹائم, میں ادھر ناشتے کے لیے روٹی چپڑ رہا ہوں, وہ چپڑ ادھر ہی سب پھینک اور آ کے اس الماری کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے یہاں. اور ہمارے فیڈر, میرے اور بڑے بھائی کے آصف بھائی کے فیڈر ابو نے پھینکوائے تھے کہ دیکھو رات کو اب وہ گرم نہیں کر سکتے تھے, بیڈ کے نیچے گرم کرتے تھے, بلیک آؤٹ ہوتا تھا نا, تو ہمارے ہی ہاتھوں سے جا کے کچرے میں پھینکوائے اور پھر ابو تھوڑی دیر بعد جا کے دھو کے ان کو بوائل کر کے رکھ لیا دن میں, کہ ایسا نہ ہو رات کو روئے تو پھر فیڈر کہاں سے دیں گے. میرے اور بھائی جان کے فیڈر سوچو. تو مقصد کہنے کا کہ یہ اچھا یہ بھی نہیں کہ وہ لوگ سمجھے پاکستان بھائی, وہ یہاں بمباری ہوتی رہی. اگر آپ ہسٹری پڑھیں, ہمارا جو یہاں کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے اوپر, اور اس سے پہلے پرانے پھاٹک کے پاس ہمارے قصاب, ایک کسائی کی دکان, جس سے وہ وہاں کا ایک لڑکا وہاں اس کو شیل لگا, وہ مرا وہاں, وہ مشہور ہے پوری دنیا میں, سب کو پتہ ہے, یہ کوئی کہی ہوئی بات نہیں. لیکن ڈیلی صبح کے ٹائم پہلے آواز اونچی آتی تھی, آنے لگے جہاز انڈیا کے آنے لگے, لو جی تیاری پھڑو جی, جلدی ناشتہ کر لو. اتنے میں لوگ فلائٹ بمباری کے لیے نیچے آتے ہیں, ڈگ 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 ڈگ, پتہ چلے زید صاحب یہاں کھڑے ہیں. سو اللہ اس خوف سے بھی بچائے, اور اللہ اس جنگ کی جو تباہ کاریاں ان سے, تباہ کاریاں جو ہے ان سے, اور انوسنٹ لوگوں کو, دونوں ملکوں کو بچا کر کے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان ہے, ہم کہتے ہیں عام بندے تو وہاں بھی وہی عام آدمی لوگ ہیں بیچارے, ان کو بھی بچا کے رکھے اللہ, اور ہم لوگوں کو بھی بچا. چلے ٹھیک ہے, 20 منٹ ہو گئے آپ کے, اللہ ہی معاف کر دے, میرا ہاتھ سن ہو گیا. ہاتھ سن ہو گیا, اب اس میں رکھ لیتے, تمہارے تو 2 منٹ میں ہاتھ ہی سن ہو جاتے ہیں.